بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے کچھ دنوں سے پریس میں بھی یہ بات آ رہی تھی کہ حکومت اور اپوزیشن کی بلز کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے، اور ایک کمیٹی بھی بنی تھی پارلیمنٹ کی جو ان بلز کو کنسیڈر کرے گی، ان بلز کو دیکھے گی، ان کا فیصلہ کرے گی۔ پچھلے ہفتے اس کی پوری حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے حکومت نے کہا کہ ہم کو قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے متفقہ پاس کروانا چاہتے ہیں۔ ان میں دو بل جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ تھی، ایک بل یو این سیکیورٹی کاؤنسل 1948 کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر امینڈمنٹ تھی، اور ایک نیب کا بل جو نیب آرڈیننس کو امینڈ کرے گا، یہ وہ بل تھا۔ ہم نے کہا جی بالکل، یہ آپ سمجھتے ہیں قومی مفاد میں ہے، جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں اس کے مفاد میں ہے، تو ہم حاضر ہیں۔ ان بلز پر کمیٹی بھی بن گئی پارلیمنٹ کی، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت یونیک واقعہ ہے کہ اس سے پہلے شاید ایسی کمیٹی شاید 18ویں ترمیم پر بنی ہو، اس کے علاوہ کبھی نہیں بنی۔ تو بڑا سیریسلی ان چار بلز کو لیا گیا، اور یہ ایگری ہوا کہ یہ چاروں بل اکٹھے اس قومی اسمبلی کے سیشن میں پاس ہوں گے اور پھر سینٹ میں جائیں گے۔ بلز پر ایک چھوٹی کمیٹی میں بات چیت شروع ہوئی۔ ایک اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ جو تھی وہ اتنا خوفناک بل تھا کہ ہم نے حکومت سے کہا کہ اگر آپ یہ بل پاس کریں گے تو پاکستان پھر ایک جمہوریت نہیں رہے گا، ایک بدترین آمریت بن جائے گا۔ اس پر کافی بحث ہوئی، ہم نے صورت اس بل کو قبول نہیں کر سکتے، اس بل کو وڈرا کر لیا گیا۔ جو یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا بل تھا اس پر ہم نے ایک ترمیم پرپوز کی، اس بل کو قبول کر لیا گیا۔ جو دوسری اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی امینڈمنٹ تھی اس میں بھی ایک ترمیم ہم نے پرپوز کی جو زیر بحث ہے۔ نیب کا بل حکومت جو لائی تھی، ہم نے کہا کہ یہ تو وہی آرڈیننس ہے جو آپ پہلے لائے تھے، اور وہ بھی دو دفعہ بل پیش ہوا۔ ایک دفعہ اس میں چیئرمین نیب، وائس چیئرمین اور پی جی کی ایکسٹینشن آف سروس کا بل بھی تھا، وہ وڈرا ہو گیا۔ جو باقی رہ گیا وہ وہی بل تھا، وہ آرڈیننس تھا جو پہلے بھی آیا تھا، اور اس میں ایک اضافہ تھا جو مکمل طور پر قانون شہادت کی نفی تھی۔ تو ہم نے کہا یہ بل تو کسی صورت قبول نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اس چھوٹی میٹنگ کے اندر جو نیب کا آرڈیننس ہے اس پر سیکشن بائی سیکشن بحث ہوگی، اور ایک نیا نیب امینڈمنٹ بل جائے گا۔ کل یہ ڈسکشن ہوئی، سیکشن بائی سیکشن ہم گئے، ہم نے جو ترامیم ہم سمجھتے تھے انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہیں، سپریم کورٹ کی آبزرویشنز کے مطابق ہیں، جو کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی کی جو فیصلے ہیں ان کے مطابق ہیں، اور جو اس سے پہلے بھی سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں اس کے مطابق ہیں۔ ہم نے وہ ترامیم حکومت کے سامنے رکھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کی ہر سیکشن میں یہ ترمیم ہونی چاہیے۔ حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اس پر کل آپ کو اپنے موقف کا اظہار کریں گے۔ آج دوپہر کو میٹنگ ہوئی تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ حکومت ان امینڈمنٹ سے ایگری نہیں کرتی۔ ہم نے کہا کہ آپ کے سامنے بہت سی ترامیم رکھی گئی ہیں، کیونکہ سیکشن بائی سیکشن بحث ہوئی تھی، آپ کون سی ترامیم سے
اتفاق نہیں کرتے. اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا. تو اس پر ہم نے کہا کہ اگر آپ ترامیم پر گڈ فیتھ میں بات نہیں کر رہے, آپ ہی یہ بل لے کر آئے تھے, تو پھر ہم آگے نہیں چل سکتے. تو ہم نے اس میٹنگ سے معذرت کی, اور اس کے علاوہ بھی جو بڑی کمیٹی تھی اس کے اندر 12 بلز کا ایک پیکج تھا جس میں یہ 4 بل بھی شامل تھے. تو ہم نے کمیٹی میں کہا تھا کہ ان کو بھی ہم کنسیڈر کر لیں گے, لیکن اب چونکہ بات چیت ہو نہیں سکتی, حکومت گڈ فیتھ میں بات نہیں کر رہی, اور ان کی نیت میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ملک کے مفاد میں کوئی کام کرنے کی ہے, تو ہم نے اس کمیٹی سے واک آؤٹ کیا. اور اب ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے بعد تمام پارٹیاں مشورہ کریں گی, اور جو بات چیت بھی ہوگی وہ ہماری تجویز ہے کہ اے پی سی کے فورم سے ہوگی. یہ ساری بات پاکستان کے عوام کے سامنے رکھنی تھی. اب میں اب بات کریں. جی شکریہ شاہد صاحب نے آپ کو میرے خیال میں سارا خلاصہ ایک بہت ہی اچھی طرح سے مجموعی طور پر بیان کر دیا ہے. پیپلز پارٹی بھی یہی موقف رکھتی ہے کہ وسیع تر قومی مفاد میں ہم نے بڑی کوشش کی پہلے دن سے, پارلیمان کے شروع دن سے جب سے الیکشن ہوا ہے آج تک. پیپلز پارٹی نے اور نون لیگ نے ہمیشہ ان سے کہا ہے کہ پارلیمان کے فورم کو فعال بنائیں, لوگوں کو حوصلہ دیں, عوام کو ایک یونٹی اور اتحاد کا پیغام دیں. جو مشکل حالات میں, چاہے وہ کرونا ہو یا کشمیر کا ایشو ہو, ہم ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, یا کوئی پاکستان کے لیے خطرہ سامنے ہو. اس وقت ہم سے جو بات کی گئی ہے وہ 4 بلز کی جو آپ کے سامنے بات رکھی گئی ہے وہ کی گئی, اور ہم اے پی سی میں بھی یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہیں. آج بلاول صاحب, چیئرمین بلاول لاہور میں ہیں, اور شہباز شریف صاحب سے ان کی ملاقات ہے آدھے گھنٹے میں. اور تو ہمارا یہ اس میں بہت واضح موقف ہے, جب بھی قومی مفاد کی بات ہوگی, چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی ایک قسم کی ہو یا عوام کی سیکیورٹی ہو, ہم ہمیشہ کسی بھی تنظیم سے بات اور مذاکرات کریں گے, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو ہمیں امید کہ ابھی بھی جو ایف اے ٹی ایف کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اس کے مطابق یہ کریں, اور ہمارے امینڈمنٹس کے مطابق. لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ جو باقی بلز ان کے ہاتھ میں پڑے ہیں ان کا یہ کیا حال کرنے والے ہیں, اور ان کی اس وقت اہلیت کیا ہے, کیونکہ کمزور اہلیت تو تھوڑی بہت افسوس سے میں کہوں گی نظر آ گئی ہے. ٹیم ان کی جو بھی مخلص تھی یا نہیں, ٹیم ضرور مخلص ہوگی, لیکن ظاہر ہے یہ آپس میں اپنی جو ان کے ڈفرینسز ہیں وہ مینج نہیں کر پا رہے. بس یہ میں آپ سے کہنا چاہ رہی تھی. اور جو بھی سوالات ہیں جلدی. جی نادر پلیز ٹھہرے, میں نے نادر کو فلور دیا. جی آ جائیں. ہاں کوئی جیسے شاہد صاحب نے کہا کوئی جواز نہیں بنتا اب اس پارلیمانی کمیٹی کا. ہماری سٹینڈنگ کمیٹیز موجود ہیں, جہاں آپ نے بل لے جانا ہے وہاں جائیں گے. ہمارے ایوان موجود ہیں, ہمارے ممبران موجود ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں کون سا بل کیسے پاس ہوتا ہے. جی جی ہم نے یہی بات پوچھی جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتا دیں کون سی ترامیم آپ کو قابل قبول نہیں ہے, کیونکہ جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ عین سپریم کورٹ نے جو آبزرویشنز دی ہیں, جو اس کی ڈائریکشنز ہیں, جو کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی کی جو ڈائریکٹیوز ہیں, جو انصاف کے تقاضے ہیں اس کے عین مطابق ہے. آپ بتا دیں, وہ نہیں بتا سکے. جی جی شاید صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ یہ معاملہ تو ہو گیا ہے, لیکن جو بل ہے اس میں کیا ایسی چیزیں تھیں جس کی آپ مخالفت کر رہے ہیں, لیکن ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے آگے بھی بل آئیں گے, تو کیا آپ اپوزیشن, متحدہ اپوزیشن اس کی مخالفت کرے گی؟ دیکھیں ایف اے ٹی ایف کا کوئی بل نہیں ہوتا, یہ ترامیم قوانین میں جاری رہتی ہیں جو ایف اے ٹی ایف کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرتی ہیں. تو جب وہ حکومت لائے گی بلز آئیں گے
اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر، لیکن ایک بل جو حکومت لائی تھی اکنامک ٹیررزم کے حوالے سے جو اسمبلی کے فلور پر ہے، اس کو آپ ضرور پڑھ لیں۔ اتنا خوفناک بل پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ جی ایک منٹ، جی کس کی فوٹیج؟ یار یہ بات کی بات ہے، نہیں یہ اور بھی سوال میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ FATF کا جو بھی بل ہو وہ FATF کا کوئی بل نہیں ہے، یہ سارے پاکستان کے قوانین ہیں اور ان کے چینجز ہیں۔ اب یہ FATF کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ہمارے سامنے لائیں تو ہم بالکل دیکھیں گے ان کو، لیکن اس وقت FATF کے ریکوائرمنٹس ہمارے سامنے نہیں لائے گئے ہیں اور نہ ڈیڈ لائنز شیئر کی گئی ہیں۔ اجاز صاحب آپ بار بار نہ کریں، آپ پوچھیں اجاز صاحب جی بس آپ بتائیں جی، آپ اس کے بعد کر لیں نا اجاز۔ نہیں جی نہیں مذاکرات اب ختم ہو گئے ہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے کیونکہ حکومت بدنیتی سے کام کر رہی ہے۔ جی بالکل جی ہاں یہ آپ حکومت سے پوچھیں، انہوں نے نوشتہ دیوار نہیں پڑھی ہے، حکومت نے نوشتہ دیوار نہیں پڑھی ہے، نہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ دیکھا ہے، نہ ملک کا ماحول دیکھا ہے معاشی یا کوئی بھی۔ اس وقت وہ صرف اپنی انتقامی سیاست کر رہے ہیں اور ان کو بہت مبارک ہو اگر ملک کو انہوں نے تقسیم کرنا ہے اور پاکستان کو اور امتحان سے گزارنا ہے تو ان کو مبارک ہو۔ ہم سارے تیار ہیں اور سارے تو بھگت ہی رہے ہیں اور بھگت چکے ہیں، کوئی پیچھے ڈرتا نہیں ہے، کوئی ہٹے گا نہیں، لیکن یہ انتقامی سیاست اور احتساب کا لبادہ جو ہے یہ سارا ایکسپوز ہو چکا ہے۔ 2 سال PTI کی گورنمنٹ بھی ایکسپوز ہو چکی ہے جی، ساری حقیقت آپ کے سامنے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔